ستون حنانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی مدینہ میں گئے ہوئے آغاز تھا السلام، یعنی ہجرت کر کے جب گئے ہوئے تھے تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور دے سکے درخت دے نال ڈھول آگے باز فرماندے سن، بیان کرتے سن۔ بعد میں ایک صحابیہ ان کی بیٹا تھا، اس نے یعنی وہ لکڑی کا کام کرتا تھا، اس نے ممبر بنا کر حضور کو پیش کیا کہ حضور اس کے اوپر بیٹھ کر باز فرمایا کریں گے، اس کے اوپر بیٹھ کے تقریر کیتا کریں گے۔ تو جب وہ ممبر بن کے آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن اس ممبر پہ جب بیٹھے تو مسجد نبوی دے اندر اونچی اونچی رونے کی آواز، ایسے رونے کی آواز جیسے ماں کا بچہ گم ہو جائے تو وہ یعنی بڑے دکھی آوازیں جو ہے وہ نکالتی ہے، تو آوازیں آنے لگی۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے، دیکھنے میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اور رونے کی آوازیں زوردار آ رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے اس درخت کو جا کر سینے سے لگایا جو خشک تھا، کھجور کا تنا خشک اور رو رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ پہلے تو میرے ساتھ ٹیک لگا کے تقریر کرتے تھے، آج آپ مجھ سے جدا ہو گئے، آپ ممبر پر چلے گئے، یا رسول اللہ میں آپ کی جدائی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تجھے ابھی ہم ہرا کر دیتے ہیں، سبز کر دیتے ہیں، یہ مطلب پہلو تیرے تے پھل آئی، اس طرح دنیا دے اندر تم قیامت تک پھل دے گا، یا دوسرا ہے کہ جنت دے اندر تو مطلب جنت دا پھل جنت دے اندر تم لگا دینے ہیں، جنت دے اندر جنتی تیرا پھل کھان دے۔ تو اس درخت نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ تسی میں جنت دے اندر لگا دیو تاکہ جنتی میرا پھل کھان۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ اس کو پٹ کے سکے درخت نو میرے جڑا ممبر ہے یہ تھلے ٹویا کٹ کے دفن کر دوں۔ اج بھی جتھے مسجد نبوی کے اندر جڑا ممبر رسول ہے یہ درخت جڑا سی خشک کھجور دا یہ اس ممبر دے تھلے لگی ہے، یہ حضور دی عطا کہ اس نے جنت دے اندر پہنچا دیتا، جو اس کی خیر سی اس نے عطا کر دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات وہ ذات ہے جو بھی سوال ہوا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب تیرے در پہ جو منگتا آئے، جو سائوالی آئے اسے عطا کرنا، اسے خالی نہ لٹانا، اسے جھڑکنا بھی نہ۔ پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی پاک کو ہے شاید کچھ نہیں، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، حضور دے کچھ نہیں سکتے، ایک غلط عقیدہ ہے، غلط سوچ ہے۔ امتی مستفادہ ہوگا کہ اس کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ساڈا نبی دے کچھ نہیں سکتا، ساڈا نبی کر کچھ نہیں سکتا، ساڈے نبی کو ہوتا کچھ نہیں، ساڈا نبی وہ ہے جس کو میرے رب نے سب کچھ عطا کر کے گھرے ہیں، سب کچھ عطا۔ اگر کسی نے دنیا دا سوال کیتا ہے تو نبی پاک نے اتنا دیتا ہے پھر مرنے تک وہ دیکھو مکیا نہیں دنیا دے ہوتے۔ اگر کسی آخرت دا سوال کیتا ہے نبی پاک نے آخرت دے اندر اس کو عطا کیتا ہے، آخرت دی سوال کیتا ہے کہ یا رسول اللہ جب میں مروں پھر اٹھوں جنت میں مجھے بھول نہ جانا، اپنے ساتھ ساتھ رکھنا، حضور نے اسے بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر